دوسری بات مولانا صاحب، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان بیان ہوئی ہے. کفار رحمان صفت سے بہت چڑھتے تھے، جبکہ رحمان کا لفظ تو پورے کے پورے ادیان عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کسی طریقے سے بھی وہ خدا کو تسلیم کرتا ہے تو رحمت کی بنا پر ہی تسلیم کرتا ہے، اس سے معافیاں مانگتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں. تو رحمان صفت سے وہ کیوں چڑھتے تھے؟ رحمان صفت سے چڑھتے جو تھے نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ رحمان نام تھے، انہیں کوئی دشمنی تھی. رحمان میں جو مفہوم چھپا ہوا نا، وہ شفاعت کی جڑ کاٹتا. یہ سفارشیں جو لوگوں نے بنا رکھی نا، اب سارے مشرکین جو ہے نا، پہلے ہوں یا آج کے ہوں، سب کا یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو معاملہ مشکل ہے، وہ پورا عدل کرے گا. اس لیے انہوں نے سہارے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے. اب رحمان اس کی نفی کرتا ہے. رحمان کہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اس کو لوگوں کے سفارشوں اور وسیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اپنی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ اگر تم رحمت کے حقدار ہوگے تو وہ خود کرے گا. وہ رحمان ہے، رحمان صیغہ ہی مبالغے کا. اس لیے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مان لیں تو ہمارے یہ جو افسانے ہیں کہ نہیں وہ سے پتہ نہیں کیا ہو، ہمارے ساتھ کچھ نہ کوئی سہارا ہونا چاہیے جو جان چھڑائے. اللہ نے کہا یار یہ سہارے جو ہے نا، ان کو بھی میں ہی کہوں گا کہ تم اس کے حق میں کوئی بول لو، پھر یہ اللہ من اذن لہ الرحمن، رحمان اجازت دے گا. اگر رحمان کا ارادہ نہیں، اس کی رحمت میں گنجائش نہیں ہے اس آدمی کے لیے، کون بولے گا پھر؟ اس لیے رحمان جو ان کے عقیدے کی نفی تھی نا، کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ہوتے ہیں وسیلوں اور سفارشوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سمجھتے تھے اہل زبان سے کہ رحمان مانے اتنی بڑی رحمت والا، تو پھر سے باقی ہمارے گراؤنڈے جو ہے نا مسمار ہی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ دو نام جو نا ملیں تو اللہ کی رحمت کا صحیح بیان ہوتا ہے. یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کئی جو تفسیروں والے انہوں نے لکھ لیا کہ یہ ہے کہ ان میں سے فالتو ہی ہے، کام ایک سے چل گیا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ گورا چٹا کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے قصہ، مبارکہ کوئی نہیں. دونوں میں انسانی زبان ہے نا، ایک ایک کمی ہے جو دوسرے کے ملنے سے پوری ہوتی ہے. یہ بات درمیان میں آ گئی. الرحیم جو ہے نا، یہ صفت مشبہ ہے کہ جس کی رحمت ہمیشہ ہے، مگر اس میں کثرت نہیں معلوم ہوتی کہ زیادہ یہ تھوڑا دریائے راوی میں تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا، ہمیشہ بہتا، وہ ہمیشہ تو ہے مگر زیادہ نہیں. رحمان جو ہے اس میں ہے کہ رحمت بہت زیادہ ہے، مگر وہ وقتی طور پر بال آیا اور بہت زیادہ رحمت. یہ ہمیشہ دو چیزیں جو ہے نا، کثرت اور دوام، کہ زیادہ بھی ہو ہمیشہ. رحیم ہمیشہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، رحمان کثرت ثابت کرتا ہے کہ تھوڑی بہت رحمت نہیں، اس کی رحمت بے اندازہ بہت زیادہ. دو مل گئے پھر اللہ کی رحمت کا صحیح تصور آیا کہ اس کی رحمت ہے بھی بے اندازہ اور ہے بھی دائمی ہمیشہ، کسی لمحہ وہ رحمت سے خالی نہیں ہوتا. اور یہ لکھ دیا اس نے اپنے اوپر، اللہ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، مگر وہ خود کہتا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت لکھ لی ہے، اپنے ذمہ فرض کر لیا ہے کہ میں رحمت ہی کروں گا. حتیٰ کہ جو عذاب آئے نا امتوں پر، یہ بھی آپ یقین کریں یہ ظلم نہیں ہے، نہ کوئی سختی ہے، رحمت ہے. جیسے شادی کہتے ہیں نا، نکوئی با بداں کردن چنان است کہ بد کردن بجائے نیک مرد. بروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برائی کرنا. نیکوں کے ساتھ برائی کرنا جرم ہے، بروں کے ساتھ نرمی کرنا کہ تم دلیر کرتے ہو کہ وہ سانپ بن جائیں اور خلق خدا کو تنگ کریں. اس لیے ایسے موذی جو ہے نا، ان کے لیے اگر عدالتیں ہیں، پولیس ہے، کوڑے ہیں، وہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے کہ تاکہ کچھ لوگوں کو سزا دے کر نا خلق خدا کو پرامن زندگی گزارنے کا موقع دیا. تو اس کا عذاب دینا بھی، اس لیے جو کہتے ہیں نا عدل اور ہے رحمت اور نہیں، غلط ہے. عدل خود رحمت کا تقاضا ہے. رحمت یہ چاہتی کہ انصاف ہونا چاہیے. وہ حاکم جو وہ بے رحم ہے جس کے ملک میں اندھیر نگری مچی ہو مگر سب کو برابر، ظالم اور بے گناہ برابری، وہ عادل نہ، وہ عادل ہے نہ رحیم ہے. تو رحمان جب بتاتا تھا نا کہ اس کی رحمت خود اتنی ہے کہ کیا کہ سفارشیاں وسیلہ والوں نے کہنا. اگر یہ وسیلے والے آپ سمجھیں نا کہ اللہ رحمت نہیں کرنا چاہتا، ان کے کہنے سے اللہ کو یہ دھیان آیا تو آپ کافر ہو گئے. اس کا مطلب اللہ انڈر پریشر آ گیا، انہوں نے متاثر کر دیا. پہل تو ادھر سے ہوتی ہے کہ وہ رحمت کرنا چاہتا تو ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ سفارش کرو. میں اگر دعا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے لیے اللہ نے تندرستی کرے، اللہ کا ارادہ کہ انہیں میرے دل میں ڈال دیتا کہ دعا کرو. یہ کہنا کہ ہم نے کیا اور اللہ نے کیا، یہ بات نہ کہا کرو. بالکل نہیں، ابتدا جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر نا دعاؤں کا بھی دل میں ڈال دیتا ہے. کوئی نبی نیک آدمی سفارش کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے.
مگر اگر وہ خود نہ کرنا چاہے مجال ہی، اللہ تعالیٰ فرماتا اس دن کوئی زبان نہیں کھولے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا۔ جی تو رحمان کو اگر آپ سمجھ لینا تو یہ وسیلے اور سفارشی اور سارے سب ختم ہو گئے، کیا ڈھونڈنے جانا اس سے بڑا کوئی رحم ور کرنے والا؟ ماں کے پاس سفارش کیا لے جانی؟ ماں سے بڑھ کر اب بچے کے لیے کوئی ہے مہربان؟ اگر وہ ناراض ہے تمہاری کرتوتوں سے، کرتوتیں چھوڑو، اس کے دامن سے چمٹ جاؤ، ماں ماں ہی